نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو ایک خصوصی شان دی ہے، کسی اور امت کو یہ نصیب نہیں ہے۔ سید الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، اس اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب میں قرآن عظیم الشان میں اس امت کی خصوصیات بیان فرمائی، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کو پہلے سے اس کی خبر دی گئی تھی۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا، امام بنایا اور ساری انسانیت پر فضیلت بخشی، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بھی بڑی شان عطا فرمائی، اور اس امت کے جو طبقات اعلیٰ سے اعلیٰ طبقات ہے، خواص ہے، اللہ نے ان کو اتنی ہی عزت عطا فرمائی۔ اور جس طرح آپ حضرات سنتے ہیں علماء کرام سے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری امت کے علماء کرام، ان کی شان، ان کی مثال انبیاء بنی اسرائیل جیسی۔ اب میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، وہ ارشاد فرمائیں، تو اس امت کے علماء کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ انبیاء بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے اولو العزم انبیاء علیہ السلام، اب اس امت کے علماء کی شان جو ہے وہ انبیاء بنی اسرائیل جیسی، اور سب سے پہلے یہی امت جنت میں جائے گی۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب سے ہم نے سنا ہے، ہمارے کچھ ساتھی کہتے تھے بھائی دنیا میں محنت کرو، قبر میں آرام کریں گے، قبر میں آرام کریں گے۔ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت کا کام، اس امت کا وظیفہ، اس امت کی ذمہ داری مرنے کے بعد ختم نہیں ہوئی، مرنے کے بعد اس امت کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ امت اس وقت تک اس کی ذمہ داری ہے جب تک کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انبیاء علیہ السلام کے لیے گواہی نہ دے، جب تک کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے گواہی نہ دے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ مولانا الیاس رحمہ اللہ فرماتے تھے، اس زمانے میں تو 14ویں صدی تھی، اب تو 14ویں صدی نہیں ہے، اس وقت، اے 14ویں صدی کے مسلمانوں، قیامت کے دن پکارے جاؤ گے، پکارے جاؤ گے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک امتی کا نام لے کر اس کو پکارا جائے گا، آ جاؤ۔ جس طرح عدالت میں سیشن جج کی عدالت کے باہر یا ہائی کورٹ کے باہر اردلی کھڑا ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے، جج کے سامنے پیشی کے لیے آواز لگاتا ہے، فلانا آ جائے، نام لیتا ہے، اسی طرح سے
قیامت کے دن وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ امت تو انبیاء علیہ السلام کے لیے گواہ ہوگی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہوں گے، اور اللہ پھر فرمائیں گے کہ ان کی گواہی قبول ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ باتیں ہم سنتے تو ہیں، اب ہر آدمی جو اس امت کا عالم ہے، اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے انبیاء بنی اسرائیل کے مانند پیدا فرمایا ہے، اب یہ کتنی اونچی بات ہے، کہا ہم کتنی اونچی بات ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں، لیکن ہے حق، سچ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر کنتم خیر امت، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، کوئی دنیا کا کوئی آدمی اس کا مفہوم بدل نہیں سکتا، قرآن کا مفہوم کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب یہ امت خیر امت، تمام امتوں میں سے بہترین امت، اخرجت للناس، علماء کرام موجود ہیں، تفسیر ان کو معلوم ہے کہ یعنی اس میں کتنی گہرائی ہے، اور مفتی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے، تفسیر کا وقت نہیں ہے، نہ میں عالم ہوں نہ کوئی مفسر ہوں کہ میں شوقیہ طور پر آپ کے سامنے وہ بیان کروں، میں تو صرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تفسیر فرمائی ہے، کتنی عجیب تفسیر ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جو ہے فوٹو اسٹیٹ تیار کر کے پلاسٹک میں بند کر کے وہ جیب میں رکھتے تھے، اور بیان کے دوران کبھی کبھی اس کو نکال کر پڑھتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو اتنی بڑی فضیلت اس امت کی ہے، میں اور آپ، اللہ اکبر، میں اور آپ، اور پھر یہ فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے یوں فرمایا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلے یہ نہیں فرمایا کہ سابقٌ بالخیرات، نہیں، پہلے ظالم، ظلم جس نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ان کا نام لیا، ان کا ذکر کیا، تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے، کوئی اشکال باقی نہ رہے کہ اس امت کا گناہگار تو اس کتاب کا وارث نہیں ہے، اور باقی جو ہے جو بڑے بڑے اونچے درجے کے امتی ہیں وہ وارث۔ پہلے ظالم لنفسی، پھر مقتصد، پھر سابق بالخیر۔ تو میرے دوستوں، ہر امتی کو اللہ رب العزت نے قرآن کا وارث بنایا۔ وارث کیا ہوتا ہے آپ خود سوچیں۔ تو یہ امت بہت بڑی امت ایسی نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی امید کی ایک روشنی ہے کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ کرے کہ ہم حضور کی امت میں داخل ہوں، ہم حضور کی امت میں داخل ہوں۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، عرض یہ ہے، اتنی بڑی فضیلت اس امت کی ہے، اور اللہ نے ہمیں اتنے بڑے مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی اور بات کو ترجیح دیں، گنجائش نہیں ہے۔ حضور سارے عالم کے لیے تشریف لائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارے شورا کے تھے، مولانا یوسف رحمہ اللہ کے زمانے سے، حاجی زرین شاہ صاحب، حاجی صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ تو میاں والی کا اجتماع تھا سن 1990 میں۔ میاں والی کے اجتماع میں ہماری جماعت محنت کے لیے گئی، تو کرک کے بڑے حضرات بھی تھے،
عجب گل صاحب اور حاجی زرین شاہ صاحب رحمہ اللہ اور حاجی جمال صاحب، بہت بڑے بڑے ہمارے بنو کے بھی تھے، ڈیر اسماعیل خان کے بھی تھے، یہ سارے حضرات تھے۔ مشورہ ہوتا تھا کہ اجتماع کے بارے میں، تو ہماری تشکیل ہو گئی موسیٰ خیل، وہاں ایک قریبی بستی ہے، تو موسیٰ خیل میں عصر کے وقت ہمارا گشت تھا۔ حاجی زرین شاہ صاحب کی بات تھی، بیٹھ کر بات حاجی زرین شاہ صاحب کی طے ہو گئی، تو ہم بیٹھے تھے اور پتہ نہیں گاؤں کا کوئی آدمی تھا یا نہیں تھا، کوئی ایک دو ہوں گے، ابھی یاد نہیں ہے اچھی طرح، لیکن لوگ نہیں تھے۔ حاجی صاحب نے فرمایا میں کس سے بات کر رہا ہوں، بتاؤ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ ہم نے کہا اب ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھے کہ یعنی لوگ تو ہے نہیں، ہم نے بھی وہ ہنس کر کہا کہ اب تو ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ساری دنیا کے انسانوں سے بات کر رہا ہوں، میں ساری دنیا کے انسانوں سے بات اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے بات کر رہا ہوں۔ استحضار ہے، استحضار ہے کہ میں کس لیے مجھے بھیجا گیا ہے، میں کس لیے یہاں آیا ہوں دنیا میں۔ یہ ان حضرات کا استحضار تھا۔ مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ نے ایک دن ہمیں فرمایا، اکٹھے بیٹھے تھے، فرمایا یہ بتاؤ تم تسبیحات کیسے پوری کرتے ہو؟ اب ہم نے تو وہ جو اپنا معمول ہے وہی اس طرح سے بیٹھتے ہیں، ایسے قبلے کی طرف بیٹھتے ہیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اور ایسے توجہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مراقبہ کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، اس طرح سے پھر درود شریف، پھر استغفار۔ فرمایا نہیں، یہ بتاؤ تم کیسے تسبیحات پوری، کس نیت سے پوری کرتے ہو، کس کیفیت سے پوری کرتے ہو؟ پھر خود ہی فرمایا کہ تم جب تسبیحات کرنے کے، انہیں فرمایا کہ دیکھو ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر وہ جب کلینک میں ہوتا ہے تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، مریض آتے ہیں، دیکھتا ہے، دوائی لکھتا ہے، آپریشن کرتا ہے، لیکن جب وہ بازار میں ہوتا ہے تو پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ تو بازار میں جب بھی بازار میں ہوتا ہے پھر بھی ڈاکٹر ہے، اگر وہ کسی غمی شادی میں ہے پھر بھی اس کو لوگ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اگر وہ پیشاب پخانے کے تقاضے پر جاتا ہے پھر بھی وہ ڈاکٹر ہے، اگر وہ کھانا کھاتا ہے پھر بھی وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر صاحب کھانا کھا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب مصروف ہے، ڈاکٹر صاحب فون کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ کر رہا ہے، اسی طرح سے کسی اور پیشے والا۔ تو ہم ہر وقت امتی ہیں، امتی ہے، تسبیحات پوری کر رہے ہیں پھر بھی امتی ہے، وہ پورے عالم کے ذمہ دار ہیں، اور حضور کی نیابت میں حضور والے کام کے ذمہ دار ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر جب ایسی کیفیت سے تم تسبیحات پوری کرو گے تو دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں حضور کے امتی ہیں ان کے بقدر آپ کو ثواب ملے گا۔ اور جس طرح سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ہر روز اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کم از کم 25 دفعہ یا 27 دفعہ پڑھتا ہے، 25 دفعہ یا 27 دفعہ پڑھتا ہے، تو اس کو سارے عالم کے مسلمانوں، مسلمان مردوں، مومن عورتیں اور مسلم عورتوں کے بقدر ثواب ملتا ہے، اور پھر وہ نیکیاں ملتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ نہیں کہ اب جو موجود ہے، یہ نہیں، جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی، جو آئندہ کے لیے پیدا ہوں گے وہ بھی، سب کے بقدر۔ اور اللہ رب العزت اس کو ان لوگوں میں سے کر دیتے ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں،
اور ان لوگوں میں سے کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے پوری مخلوق کو روزی دی جاتی. یہ تو صرف پڑھنے میں، مانگنے میں، یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ تو مانگنا ہے ان کے لیے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات یہ اس امت کی خصوصیات ہے. جوڑ دیا ہے، امت کو جوڑ دیا ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ بیان کرتے تھے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. وہ یوں فرماتے تھے کہ پوری امت کو جوڑ دیا گیا ہے. ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، آپ نے سنا ہوگا جوڑوں پر، اور پوری امت ایک امتی کی ذمہ دار ہے. ایسا جوڑ دیا ہے، ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار اور پوری امت ایک امتی کی ذمہ دار ہے. اور ہمارے حضرات تو ہماری تربیت فرماتے تھے. ہم اجتماع پر جا رہے تھے، رائے گنج مرکز سے اجتماع پر جا رہے تھے. اس وقت ہم مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ بیرون کے پنڈال میں ہوتے تھے اور تشکیل کے کام میں ہوتے تھے. مولانا احسان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو مولانا جمشید صاحب کے ساتھ ہم گتے بھی اور یہ تشکیل کا پورا جو ہے وہ سامان یہ کندھوں پر اٹھائے ہوئے پیدل جا رہے تھے مرکز سے پنڈال. یہ وہ راستہ تھا، اس وقت یہ کالج وغیرہ نہیں بنے تھے، یہ اس طرح سے راستہ تھا. اسی راستے پر جا رہے تھے. کھیت تھے، کھیت بھی نہیں تھے، بس اسی طرح سے زمین تھی، گرد و غبار. مولانا جمشید صاحب کے ساتھ ہی ہم جا رہے پیدل. اب ایک ساتھی پیشاب کے لیے رک گیا، ایک ساتھی پیشاب کے لیے رک گیا. مولانا نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، اپنے ساتھی کو اکیلا نہ چھوڑو، اپنے ساتھی کو اکیلا نہ چھوڑو. اکیلی بکری کو بیڑیا کہا جاتا ہے. یہ امت اجتماعی امت ہے، امت کا مسئلہ اجتماعی ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم بھیجے گئے ہیں، ہم بھیجے. حاجی صاحب نے ایک دن فرمایا کہ علماء کرام نے بہت زیادہ اعتراض کیا اس پر کہ یہ آپ نے کہاں سے دیکھا ہے. حاجی صاحب تو عجیب آدمی تھے. حاجی صاحب ہنستے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے. حاجی صاحب اپنے آپ کو بہت ہی معمولی آدمی سمجھتے تھے، یہ میں آپ کو عرض کروں. ورنہ دنیا اس قریبی دور میں، قریبی تو نہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اور حاجی عبدالوہاب یہ دو شخصیتیں ایسی گزری ہیں، جامع شخصیتیں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حج پر جا رہے تھے تو کوئی مسئلہ تھا، اس میں اختلاف ہو گیا. مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح بتا رہے تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دوسری طرح. تو مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو اب تو ویسے بھی حج پر جا رہے ہیں تو حاجی صاحب وہاں مکہ مکرمہ میں ہوں گے، ان سے پوچھ لیں گے. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ نیر عالم تو نہیں ہے، وہ نیر عالم تو نہیں ہے. تو مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کو پیر کیوں بنایا، پھر ہم نے اس کو پیر کیوں بنایا. بہرحال وہاں پہنچ گئے. جب حاجی صاحب کی مجلس میں پہنچے تو حاجی صاحب نے ان کے ساتھ مصافحہ سلام دعا کے فوراً بعد وہی مسئلہ چھیڑ دیا جس پر یہ دونوں آپس میں اختلاف تھا ان کا. وہی مسئلہ چھیڑ دیا اور اس کی ایسی تشریح فرمائی کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی حیران ہو گئے. اور انہوں نے مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت میں سمجھا نہیں بس. تو وہ میں یہ عرض کرتا پھر عبدالوہاب سے فرمانے لگے
کہ علماء کرام نے میری بڑی مخالفت کی کہ یہ بھیجے گئے ہیں، یہ لفظ تم نے کہاں سے لیا؟ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ نے ایک دن یہ فرمایا ہم بھیجے گئے ہیں، تو میں بہت خوش ہوا کہ حضرت نے یہ فرمایا۔ پھر مولانا جمشید صاحب نے وہ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ وہ حیات صحابہ سے نکالا، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ تو میرے دوستو اور بھائیو، یہ امت مبعوث ہے، ہم سب مبعوث ہیں۔ ہمیں احساس ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں احساس ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے دوستو اور بھائیو، میری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت کا سب سے بڑا وظیفہ جو ہے، سب سے یعنی ضروری کام جو ہے، مقصدی کام جو ہے، مولانا جمشید سے فرماتے تھے مقصدی کام، ہمارا مقصدی کام جو ہے اللہ کی طرف بلانا بصیرت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ بس اسی طرح سے چلتے رہے تبلیغ میں اور کوئی احساس نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بصیرت کے ساتھ پورا یقین ہو کہ یہ کام حق ہے۔ ایک عالم صاحب مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا حضرت اب مجھے انشراح ہو گیا، میں نے خواب دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ یہ فرمایا اب وہ مجھے وہ الفاظ صحیح یاد نہیں ہے، میں اس میں مجھے غلطی ہو جائے گی، بہرحال مفہوم ایسا ہے۔ تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم عالم ہو؟ ہاں۔ عجیب افسوس ہے، قرآن حدیث تم نے پڑھی ہے اور اس پر تو تمہیں انشراح نہیں آیا، اور خواب دیکھا تو انشراح ہوا۔ میرے دوستو اور بھائیو، بصیرت کے ساتھ کہ یہ کام حق ہے، یہ انبیاء علیہ السلام والا کام ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے، اور میں جب اس کو پورا کروں گا تو اللہ کی پوری مدد میرے ساتھ ہو۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آدمی دعوت کا کام کرے اور اس کو یقین نہ ہو کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، وہ اپنے ایمان پہ ڈرے۔ یہ تو 100% مضبوط بات ہے کہ یہ کام حضور والا کام ہے اور ہم یہ کام کریں گے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ میرے دوستو اور بھائیو، اسی بصیرت کے ساتھ، اور دعوت کا کام جو ہے وہ ایسا کام ہے، دیکھو نمرود دعوت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکا، فرعون دعوت کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکا، اور ابو جہل اور سرداران قریش دعوت کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ پوری دنیا دعوت کے مقابلے پر آ جائے تو دعوت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ نے ایک دن بڑے افسوس سے فرمایا، ہمیں فرمایا کہ مجھے بہت افسوس ہے، میں نے آپ کو یہاں روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھا، اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے جب کوئی مقیم میرے پاس آتا ہے، وہ تو مقیم نہیں کہتے تھے، یہ تو رجسٹر میں خواہ مقیم کا نام پڑ گیا، وہ کہتے میں نے، یہ تو اس پر ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا کہ مقیم جو ہے قصر کی نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا۔ تو مولانا جمیل احمد تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پھر فتویٰ بھیجا، پھر انہوں نے کہا کہ پوری پڑھے گا۔ پھر جب وہ حاجی صاحب کے پاس فتویٰ آیا، سب کہہ رہے تھے دیکھو وہ ہو گیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا لے آؤ وہ خط، لے آؤ، اس کے پیچھے لکھ دیا کہ عبدالوہاب یہ کہتا ہے کہ یہ پوری نماز نہیں پڑھیں گے، یہ قصر کریں گے، یہ پھر واپس لے جاؤ ان کے پاس۔ جب واپس لے گئے تو مولانا جمیل احمد تانوی رحمہ اللہ نے اس کے پیچھے لکھا کہ عبدالوہاب جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم دیوبند کے ان سے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ عبدالوہاب صاحب کی بات صحیح ہے، اس لیے کہ لشکر جو ہوتا ہے
جب کہیں پڑاؤ کرتا ہے، کہیں ٹھہرتا ہے، تو لشکری کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کے امیر کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر تم عبد الوہاب کو امیر مانتے ہو تو اس کی نیت کا اعتبار ہے، تمہاری نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور حاجی صاحب فرماتے تھے تم مقیم نہیں ہو، تم مسجد والے ہو، میں نے تمہیں مسجد والا بنایا ہے، یہ سمجھا ہے۔ اور پھر وہ یہ عجیب منظر تھا، ایک دفعہ تو اب امام کعبہ تشریف لائے تھے، بھٹو صاحب کے زمانے میں جو اسلامی سربراہ کانفرنس تھی، پھر رائمنڈ بھی تشریف لائے، پھر بڑے اصرار سے اس کو آگے کر دیا نماز کے لیے۔ پھر انہوں نے 2 رکعت پہ سلام پھیرا، دیکھا تو سب نے سلام پھیرا، بہت غصے ہوئے، تم اتنی دین کا اتنا بڑا کام کر رہے ہو، تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا حضرت ہم بھی مسافر ہیں۔ بہت غصے ہوئے، کیسے مسافر ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے کہ ہم مسافر ہیں، جس وقت دین کی محنت کا تقاضا جب بھی آئے تو اس کے لیے نکلیں گے۔ پھر وہ اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے نیت کی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے ہر وقت دین کی محنت کے لیے، خروج کے لیے تیار۔ تو مسلمان تو ایسا ہے کہ اس کی نیت تو یہ ہے میں اس کام کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ تو عبد الوہاب صاحب نے فرمایا کہ ہم بھیجے گئے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، بات یہ ہے کہ اگر ہم اس نقطے کو صرف دیکھیں، پھر ہمیں نہ کسی ہدایات کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی بیان کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو تشکیل میں سمجھیں، گھر میں بھی، بازار میں بھی، دکان میں بھی، ہر جگہ پر ہم تیار بیٹھے ہیں، جب بھی تقاضا آئے ہم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دعوت ایک ایسی محنت ہے، وقت تھوڑا ہے، وہ ساری باتیں نہ میں اتنا بڑا علامہ ہوں، نہ اتنا بڑا تبلیغی ہوں، نہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں، اللہ اگر میری یہ نیت ہوگی تو میں مردود ہو جاؤں گا۔ اب میں تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میرے دل میں آئے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ فرماتے تھے جو بات اپنے اندر پیدا کرنی ہو، دعوت دو، کسی کو دوسرے کو دعوت دو تو اس کے ذریعے سے وہ بات اپنے اندر پیدا، اور جو تمہارے اندر ہے اگر اس کی دعوت دو گے تو تمہارے اندر کبر پیدا ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کرے کہ یہ میرے دل کے اندر بھی آ جائے، آپ کے اندر بھی آ جائے، ساری امت کے دلوں میں یہ بات آ جائے۔ تو آپ سے یہ عرض کرنی تھی، اب جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، میں یہ بات کہوں گا، کچھ لوگ منع کرتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں، میں کہوں گا ضرور۔ ایک حقیقت ہے، حقیقت سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ایک حالات آئے ہوئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری ناقدری کی وجہ سے اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے حالات تو ہمارے اوپر آئے ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب ہم معافی مانگیں گے۔ پہلا کام تو ہمارا یہ ہے کہ معافی مانگیں، اور معافی ایسے مانگے کہ گڑ گڑا کر معافی مانگے، توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ وہ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ برزبا توبہ در کف صفحہ در توبہ برزبا صفحہ برکف، او دل پر از شوق گناہ، دل پر از شوق گناہ، معصیت را خندہ میں آید بتوبہ ماں۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، نادم ہو جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اور عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کو کریں۔ پھر دیکھو کہ آپ حاجی صاحب کی بات میں عرض کر رہا تھا، میں بھول گیا، وہ مقصدی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی مقیم میرے پاس آتا ہے کہ مجھے چھٹی دے دو، میں گھر جا رہا ہوں، کیوں؟ وہ میرا تاریخ ہے وہ ہائی کورٹ میں، اور میرا مقدمہ ہے، اور میرا وہ فلانا کام ہے، وہ تو کہنا ہے کہ مجھے بہت دھوکہ لگا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ تم ایسے بن جاؤ
کہ تم یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا مانگو اور تمہارے سارے کام اللہ بنا دے. تم بھی کام کے پیچھے جاؤ، دوسرے لوگ بھی کام کے پیچھے جائیں. فرق کیا ہوا؟ اور مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تم سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے عرض کیا حضرت آپ فرما دیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے. فرمایا حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وہ یہ چاہتے تھے کہ تم ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر لوگ مسلمان بن جائیں. تو میرے دوست اور بھائیوں، یہ دعوت کی محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، وقت توڑا ہے. مولانا ہارون صاحب نے بھی فرمایا، میرا بھی یہ ہے، آپ حضرات کا بھی کہ، اور میری باتوں سے کچھ ہوتا بھی نہیں. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، آپ بھی توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ بھائی اس کام کو وہ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے نمبر پر کریں گے، بعد میں دنیا کے کام کریں گے. اب اگر یہ بات آ جائے، دنیا کے کام چھڑانے نہیں ہیں، بس یہ کام پہلے نمبر پر اور دنیا کا کام. آج عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ دین پر جان دینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ فرمایا کہ میں نے عرض کیا حضرت میرے جیسا بزدل آدمی ہے تو ان کی شان تھی. ایسے حاجی صاحب تو اتنے بہادر آدمی تھے کہ کوئی حد نہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا حضرت مجھ جیسا بزدل آدمی دین پر کیسے جان دے گا؟ فرمایا بدن کی ضرورتوں کو قربان کر کے، دین کی ضرورتوں پر بدن کی ضرورتوں کو قربان کر کے دین کے کام کو مقدم کرنا، یہ دین پر جان دینا ہے. بدن کی ضرورتوں کو قربان کر کے دین کی ضرورتوں کو مقدم کر کے یہ دین پر جان دینا ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم دین پر جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں. میرا بچہ بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، میرا فلانا کام ہے، میرا فلانا کام ہے، اللہ کر دے گا. اللہ کے دین کا کام سب سے پہلے ہے. مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ، ہم چلاس جا رہے تھے، غالباً گاڑی میں تھے، وہ حاجی شیر افسر کی گاڑی تھی. تو مولانا جمشید صاحب عجیب عجیب باتیں فرماتے تھے. فرمایا کہ پوری دنیا کے پادریوں کا یہ ہوا، مشورہ ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا. پھر یہ تبلیغی جماعت کی بات آ گئی. پھر انہوں نے کہا یہ کیسی جماعت ہے؟ کسی نے پوچھا. پھر انہوں نے کہا ایک واقعہ سنایا. ایک آدمی جا رہا تھا، اس کی ماں بیمار تھی، اس کے لیے دوائی لینے کے لیے جا رہا تھا. جماعت والے ملے، اس کو بٹھایا. وہ بیچارہ تو اپنی ضرورت سے جا رہا تھا، پریشان تھا. جماعت والوں نے اس کو بٹھایا اور اس کو ایسی باتیں کہیں کہ وہ بھی بیٹھ گیا. اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور اس کو روزہ اس نے لکھوا دیا اور یہ بھول گیا کہ میں اپنی ماں کے لیے دوائی کے لیے جا رہا ہوں. تو سب نے کہا، وہ حیران ہو گئے، اچھا ہے یہ کیسے؟ میں نے کہا بس یہ انہوں نے کیا. میں نے کہا اچھا اور بات سنو اس سے بھی عجیب. وہ کون سی بات ہے؟ وہ اس کی ماں بغیر دوائی کے اچھی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. تو یہ اصل میں یہ کام ایسا ہے کہ سارے کام اس کام کے لیے چھوڑنے نہیں ہے، لیکن پہلے یہ کام کرنا ہے. پہلے یہ کام کرنا ہے، بعد میں دنیا کے کام کریں گے. پھر اللہ کی مدد دیکھو کیسے آتی ہے. تو میرے دوست اور بھائیوں، دعوت دینی انفرادی دعوت، سب سے پہلے انفرادی دعوت ہے. اجتماعی دعوت بہت کم، سب سے پہلے آج ہماری دعوت کا مزاج نہیں ہے. پہلے جو ہے تبلیغ میں جو وقت لگاتا تھا وہ ہر وقت دعوت دیتا تھا، ہر آدمی کو دعوت دیتا تھا، اور نفی اسبات کی. ہر بات دعوت نہیں ہے، ہر بات دعوت نہیں ہے. اللہ کے غیر سے نہ ہونا اور اللہ کی ذات سے ہونے کا بولنا، یہ ہے دعوت اصل میں.
لا الہ الا اللہ۔ مجھے خوب یاد ہے، میں بالکل سامنے تھا جب یہ پہلے مذاکرے کی جماعتیں چلتی تھی، پھر کچھ لوگوں نے یوں کہا کچھ کہ ہم حاجی صاحب کے کمرے میں تھے، مولوی یونس صاحب مرحوم اور یہ ڈاکٹر سلیم صاحب اور یہ کچھ اور حضرات، مولوی ضیاء الحق بھی شاید تھا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے چاند، یہ الفاظ مقصود نہیں ہے، یہ رٹائے الفاظ مقصود نہیں ہے، مقصود کلمے کا مفہوم بیان کرنا، چاہے کوئی جن الفاظ میں بھی بیان کر سکے۔ اصل میں امت اس پر آ جائے، جو امت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے دعوت۔ یہ دعوت امت سیکھ لے کہ دعوت کیا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ سے، یعنی پہلے تو اللہ ہے، اللہ کے غیر کی نفی ہے، اللہ کے غیر کی گندگی کو دل سے نکالنا، اللہ کے غیر کے تاثر کو دل سے نکالنا اور اللہ کے تاثر کو دل کے اندر کرنا۔ تو میرے دوست اور بھائیو، یہ دعوت آدمی تب سیکھے گا جب انفرادی طور پر آدمی انفرادی دعوت کا مزاج آدمی کا بن جائے، پھر آدمی جو ہے اس کو سیکھے گا۔ تو گھر میں بھی اور مسجد میں بھی اور بازار میں بھی ہر جگہ پر ہم دعوت کی بات کریں، اتنا غالب کریں اس کو۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وقت جو حیات صحابہ پڑھتے تھے، اس میں یہ بات آپ نے، یہ لفظ نہیں تھا، اعمال کو غالب کرو، اعمال کو غالب، جب غالب کرو گے تو اس کا نور دل کے اندر آئے گا، ایسے دل کے اندر نور نہیں جاتا۔ اعمال کو غالب، دعوت کو غالب کر دو گے تو پھر دعوت کا اثر دل کے اندر چلا جائے گا۔ یہ صوفیاء کرام، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ جو ذکر کراتے ہیں، اب کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، دل کا یقین بھی ہے، نہیں، یہ تو بار بار اس کی ضربیں لگانی ہے، تب دل کے اندر یہ جمے گا۔ تو بار بار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو اسی طرح سے میرے دوستوں، تعلیم و تعلم ہے، سیکھنا سکھانا ہے۔ اور حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج تو اس کا مزاج نہیں ہے کہ یہ تعلیم کے حلقے ہم کیوں لگاتے ہیں۔ ایک وہ خانہ پوری نہیں ہے، تعلیم کے حلقے روزانہ لگانا، گھر میں بھی مسجد میں بھی روزانہ۔ اور فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی نورانی ذات مبارکت تھی کہ اس کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جس کسی نے بھی ایمان کی حالت میں کسی کی نگاہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی پڑی ہے، اس کے ایمان نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگوں کا ایمان جمع کرو اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر اگر وہ نابینا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس پہ اوپر پڑی تو اس کے ایمان نے اتنی ترقی۔ تو اس مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ذات اقدس و نفس نفیس موجود ہوتی تھی انوارات کے ساتھ۔ اور پھر فرشتے آتے تھے اور جبرائیل امین آتے تھے۔ اور جبرائیل امین کے بارے میں ایک دفعہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ سمندر کے قریب آ گئے تو جبرائیل علیہ السلام اوپر سے آسمان سے تشریف لائے براق پر، براق کے نیچے سے وہ مٹی سامری نے اٹھائی تو اس میں اثرات پیدا ہو گئے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کے براق کے پاؤں کے نیچے کی مٹی میں اتنا اثر ہے تو جبرائیل امین جہاں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں وہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنے انوارات ہوں گے۔ اور سلسلۃ الجرس وحی آتی تھی، وحی کا نزول جو ہے وہ خود ایک کیفیت پیدا کر رہا تھا۔
اور صحابہ کرام کا مجمع خود ایک کیفیت پیدا کر رہا تھا. اب تو ہم اس سے معروم، اب تو نہ حضور کو ہم نے دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ اس دور کو دیکھا. اب ہمارا دل قرآن اور سنت، قرآن و حدیث سے کیسے متاثر ہوگا؟ اس کے لیے باتکلف ہم نے اس شکل میں، اتحیات کی شکل میں اس کا تصور کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تاثر قائم کر کے اس میں بیٹھ کے ادب کے ساتھ بیٹھ کر حضور کی احادیث کو پڑھ کر سن کر تصدیق کر کے دل سے ایسے بیٹھنا، ہر روز بیٹھنا، اور فرشتوں کا مجمع ہوگا، حلقہ ہوگا. پھر جس طرح مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے اور 21 دن سیتی رہتی ہے تو وہ انڈے پھر اس میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو آدمی روزانہ تعلیم کے حلقے میں اس کیفیت سے بیٹھے گا تو اس کے دل پر اثر ہوگا. تو ہم یعنی یہ حلقے گھروں میں بھی قائم کریں اور مساجد میں بھی قائم کریں اور سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم سیکھتے نہیں ہیں، مسائل علماء سے پوچھو، علماء سے پوچھتے نہیں ہیں. یہ ایک ہم کہتے ہیں بھائی مسائل بیان نہ کرو، مسائل علماء سے پوچھو. علماء سے پوچھو تو پوچھنے کے بعد بیان بھی کرو نا، ایک دوسرے سے بیان کرو. کیا ہے اس میں؟ ہاں اجتماعی مذاکرے نہیں ہے. اسی طرح سے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اس طرح سے جو دو جوڑیاں بنائی جاتی ان میں، جماعتوں میں، یہ تو ہم سیکھنے کے لیے تو آئے. اگر سیکھیں گے نہیں اب تو ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں. عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت رائی پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک آدمی بڑے ادب کے ساتھ آیا، حضرت میری گاڑی میں تشریف رکھتے، اور بہت اصرار کیا. وہ حضرت اس گاڑی میں تشریف فرما ہوئے تو پیٹرول پمپ پہ آئے اور تیل ڈلوانے کے لیے، پیٹرول ڈلوانے کے لیے اب وہ گاڑی کھڑی کر دی. اب جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں پیسے نہیں ہیں، پیسے گھر میں رکھ کے چھوڑا ہے. تو بہت پریشان ہوئے، بہت. حضرت کو محسوس ہوا. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت وہ تو پیسے میں گھر میں چھوڑ کے آیا. حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میرے پاس پیسے ہیں، یہ دے دو. اس نے کہا حضرت یہ ہے کہ پھر میں واپس کروں گا، قرضہ ہے، یہ قرضہ ہے آپ کا. حضرت نے فرمایا ارے اگر ہم نے آپ کو قرضہ دیا تو پھر تو ہمیں گاڑی سے اترنا پڑے گا، پھر تو ہمیں گاڑی سے اترنا، جس کو قرضہ دیا ہے اسے انتفاع حاصل کرنا کی چیز، کسی چیز سے، وہ تو پھر سود ہو گیا. تو بھائی مسائل بھی سیکھنے ہیں، ایسا نہیں ہے ہر چیز کے مسائل سیکھنے ہیں. میرے دوستو علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے، علماء کے ساتھ اختلاط کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے اپنے کاروبار کے مسائل اور اپنے جو ہے گھر کے مسائل. اور ایک آدمی کاشتکاری کرتا ہے، اب کاشتکاری کے مسائل نہیں سیکھے گا، کاشتکاری کرے گا تو شریعت کے خلاف کرے گا. ایک آدمی منڈی میں کاروبار کرتا ہے تو منڈی کے مسائل سیکھے گا نہیں تو وہ کاروبار خلاف شریعت کرے گا. وہ فرماتے تھے، وہ اب بیتی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے حضرت شیخ کا. ان کے مدرسے کا جو ناظم تھا وہ ایک ہندو کے پاس امانت رکھتا تھا. پھر وہ سونے کا کوئی وہ مسئلہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے، وہ علماء کرام جانتے. تو ہندو نے کہا نہیں ہمارے ناظم صاحب تو ایسے کرتے تھے. تو اس کو بھی پتہ تھا، جب ماحول تھا تو ہندو کو بھی شریعت کے مسئلے کا پتہ تھا. تو میرے دوست اور بھائیوں ہم جو ہے سیکھیں گے، مسائل سیکھیں گے، وہ فضائل سیکھیں گے، فضائل کے حلقے لگائیں گے گھروں میں اور بازاروں میں. اور یہ بازاروں میں آج کل جو رواج پڑ گیا ہے، مولانا صاحب سے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے، مسجد میں لاؤ. وہ بازاروں میں جو ہمارے رائے گنج میں بات چل رہی تھی، تضاد کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھیوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے. وہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ ہمارے ملک میں NGOs کے بہت یلغار ہوئی تھی، تو مشنری وہ آئے ہوئے تھے بہت سارے ہر ادارے میں. اور حضرت نے فرمایا، حاجی عبدالوہاب صاحب نے مشورے میں فرمایا کہ ایسے ادارے جہاں بھی ہیں تو وہاں کی قریبی مساجد میں تعلیم کے حلقے قائم کر کے وہاں تعلیم شروع. اس وقت تعلیم کا وقت مسجد میں کوئی اور ہے، لیکن وہاں اس وقت وہ ہسپتال کھلا ہوا ہے یا وہ وہاں پر کچھ اور وہ چل رہا ہے، تو آپ لوگ اس وقت تعلیم کا حلقہ قائم کرو.
پھر یہ ہو گیا کہ دکانداروں نے برکت کے لیے مارکیٹ والے جلدی جلدی تعلیم کرو، جلدی جلدی، اور پھر وہ صفحے بچھاؤ، اور پھر وہ بیٹھ گئے اور ادھر دیکھ رہا ہے دکان کی طرف، گاہک کی طرف۔ یہ نہیں ہے، یہ حلقہ نہیں ہے۔ حلقہ تو ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ بیٹھے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم یہ سیکھنے سکھانے کا اور پھر روزانہ کے جو ہمارے وسائل ہیں وہ بھی، اور یہ جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون دعائیں کیا ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا استحضار۔ آپ جو ہے مسجد میں جاتے وہ دعا پڑھتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے۔ مسجد سے باہر آتے دعا پڑھتے، وہ بھی استحضار ہے۔ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں پڑھتے، وہ بھی استحضار ہے۔ کپڑا پہنتے وہ بھی استحضار ہے، کپڑا نکالتے وہ بھی استحضار۔ کھانا لایا گیا، کھانے پہ بیٹھ گئے اور وہ جو آپ نے بسم اللہ پڑھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے۔ اور پانی پینا ہے، یہ بھی استحضار ہے۔ ہر کام، حتیٰ کہ اپنے گھر والی کے ساتھ آپ جو وہ یعنی مباشرت کرتے اس سے پہلے بھی استحضار ہے۔ یہ نہیں ہے، ہمارا ہر کام، ہماری ہر حرکت اللہ تعالیٰ کے استحضار سے۔ تو اس کا استحضار، اور اس طرح سے میرے دوستوں اور بھائیوں، امت اس پر آ جائے کہ امت جو ہے یعنی ایک دوسرے کی ہمدرد بنے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی میں صرف میرا بچہ، میری بیوی، میرا گھر۔ تو یہ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اسی طرح سے ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے ہمدرد بنے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، یہ دنیا کی باتیں، دین کی تو چھوڑو، سخت سردی تھی، سخت سردی تھی۔ بزرگ کو دیکھا کہ وہ سخت سردی میں کپڑے اتارے ہوئے، صرف چھتر چھپی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے سوچا کہ سخت سردی ہے، کسی کو لحاف ہر آدمی کے لیے مہیا نہیں ہے، ہر آدمی کے گرم کپڑے نہیں ہیں، تو میں نے کہا کہ ان سب کو میں یہ چیزیں تو خرید نہیں سکتا، دے نہیں سکتا، تو میں نے کہا ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار تو کر لوں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تو تبلیغ والے ہیں، یہ جو بھی کرے بس وہ۔ ہم لاہور میں تھے، ہماری جماعت تھی، صبح سویرے ہم اس وقت وہ رفع حاجت کے لیے گئے اور راوی کی طرف، تو مدینہ طیبہ کے ایک بزرگ تھے شورا کے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہم وہ جو یہ جھگیوں والے، یہ اس طرح سے جھوپڑیوں والے، ہم اللہ معاف کرے، ہم ایسے سمجھتے یہ تو ایسے گرے پڑے لوگ اور یہ نماز نہیں پڑھتے۔ اتنے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک سوزوکی کا، اور اس میں کچھ لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ جھگیوں والے بیچارے اپنی چارپائیاں دوڑ کے لے جا رہے ہیں اور سارے خدمت کر رہے ہیں، اور ہم تو فوراً اپنی جگہ پر آ گئے۔ تو میں نے کہا دیکھو ان لوگوں کے اندر بھی ہمدردی کا جذبہ تو ہے، اب رخ صحیح نہیں ہے، رخ صحیح ہو جائے تو یہ ہم سے زیادہ ہمدردی کا جذبہ رکھتے۔ تو بھائی آج تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا جذبہ نہیں، جو تبلیغ میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے دلوں میں، اللہ معاف کرے، یہ ہر آدمی کے اپنے دل کی بات ہے، یہ کسی کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہر آدمی اپنے دل کو دیکھے کہ میرے بھائی کے بارے میں میرے دل کے اندر کیا جذبہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، رحمت اللہ کی طرف سے تب آتی ہے جب مسلمان ایک دوسرے پر مہربان ہوں، رحماء بینہم، مومنین کی صفات میں سے، مومنین کی صفات میں سے ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات، میں تو آپ سے عرض نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بھائیوں کا احترام کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے میرے دوستوں کو عزم کرنا چاہیے۔ خروج کے لیے ہمیں آپ سے مشورے کرنے چاہیے، اپنے گھر میں اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اور سب سے مشورہ کریں گے ہمارے گھر سے کون آدمی اللہ کے راستے میں نکلے۔ ایک آدمی ہمارے گھر سے ہر وقت اللہ کے راستے میں نکلا رہے، اور مقام پر اپنی مساجد کو آباد کرے۔ تفصیل ہے وہ بھی آپ لوگ اپنے آپس میں مذاکرے کریں اپنے مقام پر، تو مساجد کو آباد کرنا ہے، اللہ کے تقاضے ہیں، ہمارے مسجد الفرقان کے تقاضے ہیں۔ اب یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ نے ہمیں ایک مرکزیت دی ہے، عطا فرمائی۔
مولانا سعد سے مدد علی، اگر وہ ان کی ذات گرامی نہ ہوتی تو آج ہم اجتماعیت سے محروم ہوتے۔ اس کی شکل میں اللہ نے ہمیں ایک امیر عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک امیر عطا فرمایا۔ پاکستان میں اللہ نے امیر عطا فرمایا، اللہ نے ایسی جگہ عطا فرمائی جہاں ہم جڑتے ہیں، مشورہ عطا فرمایا۔ یہ مشورہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ پہلے قریشی صاحب امیر تھے پاکستان کے، مولانا ہارون صاحب قریشی کے والد گرامی شفیع قریشی صاحب، تو عبدالوہاب صاحب کو بھیجتے تھے کبھی کراچی، کبھی عبدالوہاب صاحب کو بھیجتے تھے پشاور، فلانے سے مشورہ کرو، فلانے سے مشورہ کرو، ملتان میں جاؤ، فلانے جگہ جاؤ، تو قریشی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب کو بھیجتے تھے۔ تو حاجی صاحب فرماتے تھے میں کراچی میں گیا، اور لمبی بات کرتے، پھر وہاں کسی نے پوچھا نہیں، کھانے کا میں روزے سے تھا، پھر اگلا روزہ بھی رکھا، پھر ساہیوال اسٹیشن پر لیلۃ القدر کی رات تھی، پھر میں بہت رویا۔ تو جب میں واپس آیا تو قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ عبدالوہاب کب تک اس طرح سے پھرتا رہے گا بیچارہ، تم خود ہی اکٹھے ہو جایا کرو مشورہ کے لیے۔ تو یہ ایک نعمت ہے، مشورہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کی قدر کریں گے اللہ اس نعمت کو اور بھی بڑھائیں گے، اگر اس کی نہ قدری ہوگی اللہ معاف کرے تو پھر یہ بھی ہم سے چھن جائے گا۔ تو اس کے لیے بھائی، اور اللہ نے ساتھی دیے۔ دیکھو جماعت اس وقت بنتی ہے جب وہ سارے ساتھی تیار ہو جائیں۔ اب ایک آدمی ایک ساتھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، اللہ معاف کرے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے یہ جماعت بنی، اگر یہ جماعت ایک ساتھی تیار نہ ہوتا تو میں جماعت میں کیسے جاتا؟ یہ تو اس کی برکت سے میں بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوں۔ تو اسی طرح سے میرے دوست اور بھائیوں، ابو امیر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔